مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومن و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے باواز بلند درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی قدر، سامعین محترم، منفرد رمضان اور منفرد ذمہ داریوں کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ساری ہے، اور کل کی گفتگو سے جن مومن و مومنات نے ہم سے کچھ سوالات کیے تھے، گرچہ کہ وہ ہمارے موضوع سے اتنے متعلق نہیں تھے، لیکن ہم ایک ایک جملہ ان کے بارے میں کہہ کر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ کسی نے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے معلوم کیا ہے اور ان کی سیرت کو جاننا چاہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ایک بہت مفصل موضوع ہے، اس کے اوپر اشروں کے اشرے درکار ہیں، اور بالخصوص آخری زمانے کے اندر زیادہ ہمیں تغدو ہونی چاہیے اور زیادہ جستجو ہونی چاہیے کہ امام زمان علیہ السلام کی سیرت کیا ہوگی، جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ظہور کا زمانہ کیسا ہوگا، اور اس کے بعد ان کی حکومت کس طریقے سے قائم و دائم ہوگی، تاکہ ہم زمانے کے امام کے ظہور سے پہلے ساری تیاریاں مکمل کر چکے ہوں کہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں ہم ان کی بیعت کرنے کے بعد ان کی اطاعت میں چلے جائیں۔ لیکن ایک بات جو آیت اللہ بہجت نے بیان فرمائی، ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ جب کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ امام زمان علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، تو آیت اللہ بہجت نے کہا کہ دیکھو، جو میں بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ بات تم تک بعد میں پہنچتی ہے، امام تک پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اگر تم اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہو اور پہچان رہے ہو کہ زمانے کے امام تم سے اتنے قریب ہیں، تمہیں اتنا جانتے ہیں، تو پھر دیر نہیں ہوگی امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے اندر۔ انشاءاللہ پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے چاہنے والوں میں شمار فرمائے۔ دوسرا سوال 27 رمضان کے حوالے سے یا شب قدر سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ جب شب قدر کی راتیں آئیں گی تو اس حوالے سے آپ کے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ایک جملہ اس حوالے سے یہ ہے کہ شب 27 رمضان ممکنہ شب قدر کے اندر شامل ہے، اور شب قدر کے اعمال اس رات بھی انجام دینے چاہیے جس طریقے سے برادران اہل سنت بھی انجام دیتے ہیں، لیکن ہماری روایات کے اندر شب 19، شب 21 اور شب 23 کی زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، اور زیادہ امکان پایا جاتا ہے کہ ان 3 راتوں میں سے کوئی رات شب قدر کی رات ہو، اور اس میں بھی سب سے زیادہ احتمال 19 کے مقابلے میں 21 میں زیادہ ہے، اور 21 کے مقابلے میں 23 کی رات میں زیادہ احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ ممکنہ شب قدر میں ہو۔ تو انشاءاللہ ان راتوں میں اعمال انجام دیں اور تمنا کریں کہ ہمیں سارا سال پروردگار اپنا نیک بندہ اور اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا سوال ہم سے جو کیا گیا ہے وہ نماز شب کے متعلق ہے، اور نماز شب الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کی توفیل مومنین انجام دیتے ہیں، اور پروردگار سبھی کو نماز شب کا انشاءاللہ پابند قرار دے۔ نماز شب سے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدا میں 1 رکعت نماز شب سے آغاز کرنا چاہے اور اپنی روٹین بنانا چاہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہے، تو کیا 1 رکعت نماز شب بھی ہو سکتی ہے؟
کیونکہ ہم نے پہلے کی گفتگو میں عرض یہ کیا تھا کہ اگر کوئی شخص 11 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا تو 9 رکعت پڑھے، 7 رکعت پڑھے، 5 رکعت پڑھے، 3 رکعت پڑھے. تو کیا اگر کوئی شخص 1 رکعت پڑھنا چاہے اور 1 رکعت سے اپنی عادت بنانا چاہے تو کیا 1 رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے؟ تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ جی ہاں، نماز وتر سے بھی اگر آغاز لینا چاہیں تو صرف نماز وتر پڑھ کر بھی جو ثواب نماز وتر کا ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور نماز وتر کے اندر بھی مستحبات ہیں، اگر اسے بھی چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ کر جو مختصر ترین نماز وتر ہے اگر اسے بھی پڑھنا چاہیں صرف واجبات کے حد تک تو بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص آدھی رات کے بعد نہ پڑھ سکے نماز شب تو کیا پہلے پڑھ سکتے ہیں یا آدھی رات کا وقت 12 بجے کے بعد ہوتا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ 12 بجے کے بعد ہمارے آپ کے ٹائمز کے حساب سے تو شاید آدھی رات ہو جاتی ہے اور اگلا دن داخل ہو جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا. شرعی اعتبار سے آدھی رات اس وقت کہا جائے گا کہ جب ہم مغرب کے وقت کو اور فجر کے وقت کو درمیان سے ڈیوائڈ کریں. یعنی فرض کیجئے کہ اگر مغرب کا وقت کسی جگہ پر 6 بجے ہو رہا ہے اور فجر کا وقت بھی، فجر کی اذان کا وقت بھی 6 بجے ہو رہا ہے، تو 6 اور 6 ملا کر 12 گھنٹے بنتے ہیں. اور اس کو اگر ڈیوائڈ کیا جائے تو 6 اس کا ریزلٹ آئے گا، یعنی 2 حصوں میں اگر اسے تقسیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ایسی صورت میں 12 بجے آدھی رات ہوگی. لیکن اگر ٹائم آگے پیچھے ہو جائے، یعنی فرض کیجئے کہ 6 بجے مغرب کی نماز ہونے کے بجائے 8 بجے مغرب کی نماز ہو رہی ہو اور فجر کی نماز وہی 6 بجے کے ٹائم پر ہو رہی ہو، تو پھر ایسی صورت میں جب ڈیوائڈ اسے کیا جائے گا تو 10 گھنٹوں کو 5 سے ڈیوائڈ کیا جائے گا اور 8 گھنٹے کے اندر آپ 5 گھنٹے ملا لیں تو 1 بجے پھر آدھی رات شروع ہوگی. تو اس طریقے سے یہ فارمولا ہے کہ نماز مغرب اور نماز فجر کا وقت جو شروع ہونے کا ہے اس کو درمیان سے ڈیوائڈ کیا جائے تو وہ آدھی رات کا وقت بنتا ہے. ایک درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چونکہ ہمارے زیادہ تر سامعین وہ افراد ہیں کہ جو انٹرنیٹ سے واقف ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا سے واقف ہیں اور اس میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، گرچہ اس کے اندر بہت زیادہ مذائقہ بھی نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی چیز انسان کی آخرت سنوار دے اور آخرت بنانے کا سبب بھی بنے، اور ممکن ہے کہ یہی انسان کی آخرت کو برباد کرنے کا سبب بھی بنے. اور اس کی مثال کوئی ایسے ہی ہے کہ جیسے تیز دھار اگر چھری کسی کے ہاتھوں میں آ جائے تو اس سے وہ سیب بھی کاٹ سکتا ہے اور کسی کا پیٹ بھی کاٹ سکتا ہے. تو بہت احتیاط سے اس چیز کو استعمال کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ بھی ایسی چیز ہے کہ جسے بہت احتیاط سے استعمال کیا جائے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتی، اچانک سے کوئی ایڈ سامنے آ گئی، اچانک سے کوئی کلپ سامنے آ گئی، اچانک سے کوئی تصویر سامنے آ گئی تو بہت فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے پہلے ہی سے انسان ویکسین شدہ ہو. جو ویکسین کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے بیماریوں کے اندر ظاہری طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی طور پر بھی بیماری سے بچنے کے لیے انسان پہلے سے ہی ایمان کا ویکسین لگا چکا ہو کہ جیسے ہی وہ منظر آئے فوراً سے انسان اس چیز کو ہٹانے کی کوشش کرے اور اس سے فرار اختیار کرے. تو جو افراد انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں یہ خطرناک چیز ہے، اور اس خطرناک چیز کو اگر صحیح طریقے سے انسان استعمال کرے گا تو انشاءاللہ اس کے فائدے بھی حاصل کرے گا. سب سے زیادہ خطرہ اس کا کس چیز کے اندر ہے؟ سب سے زیادہ خطرہ اس کا حرام نگاہ کے اندر آتا ہے. انسان اپنی نگاہوں کو بہت زیادہ محفوظ رکھے، بالخصوص جب انٹرنیٹ کو استعمال کر رہا ہو، اور بالخصوص وہ افراد کی جو جوانی کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. سب سے زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو مکمل حلال راستہ پروردگار نے دیا ہے اس حلال راستے کے لیے انسان تگ و دو کرے، اس کے لیے کوشش کرے اور انشاءاللہ شادی کے انتظامات کو مکمل کرنے کی کوشش کرے. لیکن جب تک وہ مہیا نہیں ہوئے ہیں، بہرحال انسان کو اپنے نفس کو بچانا چاہیے، شیطان کے وسوسے سے بچنا چاہیے. اس حوالے سے بھرپور کوشش جو انسان کر سکتا ہے اسے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوۃ الخفیہ والربا. فرمایا کہ مجھے میری امت پر
میرے چلے جانے کے بعد جو سب سے زیادہ خوف ہوگا وہ 3 چیزوں کا ہوگا. اس میں نہ یہ فرمایا کہ مجھے نماز نہ پڑھنے کا خوف ہوگا، یا روزہ چھوڑ دینے کا خوف ہوگا، یا زکوٰۃ نہیں دیں گے اس کا خوف ہوگا، یا مسجدیں خالی ہو جائیں گی اس کا خوف ہوگا، یا ماہ رمضان کی پرواہ نہیں کریں گے اس کا خوف ہوگا. 3 چیزیں ایسی بیان کی جو آج شاید ہم اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. وہ کون سی چیز ہے؟ سب سے پہلی چیز فرمایا المکاسب المحرمہ. مجھے میرے چلے جانے کے بعد اپنی امت کے بارے میں حرام کمائی کا خوف ہے. یہ حرام کمائی حاصل کریں گے، اور حرام کمائی کے آج بہت سارے ذریعے ہو گئے ہیں. کتنی چیزیں شریعت میں حرام قرار دی ہے. یا تو انسان جانتا نہیں ہے، یا جانتا ہے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتا. اگر جانتا نہیں ہے تو جتنا انسان علم حاصل کر سکتا ہے، جو روزمرہ میں پیش آنے والے مسائل ہیں اس کا علم حاصل کرے، ان کو سیکھنے کی کوشش کرے. جیسے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ بہت ساری جو انٹرنیٹ کی ٹرانزیکشن ہے، اگر وہ خیالی ٹرانزیکشن ہے یا حکومت نے اس کو منع قرار دیا ہے تو ان ٹرانزیکشن کو وہ استعمال نہ کرے، چونکہ وہ باطل سودے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے رشوت جو بہت زیادہ عام ہو گئی، اور آج رشوت کے نام سے نہیں دی جاتی ہے. آج مسلمان جب رشوت دیتا بھی ہے یا لیتا بھی ہے تو تحفے کے نام پر لیتا ہے. اور یہ جو آج ہم نے بہانہ تراشا ہے، یہ کوئی پہلا بہانہ نہیں ہے. یہ 14 سال پہلے بھی لوگ اس طرح سے بہانے تراش کر رشوت دیا کرتے تھے یا رشوت دیا کرتے تھے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے بارے میں ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں یہ بات لکھی. اور کیا کمال کی بات ہے، کہتے ہیں کہ علی مرتضیٰ بھی رسول خدا کی طرح صدقہ کسی سے نہیں لیتے تھے، لیکن ہدیہ وصول کیا کرتے تھے. چاہے وہ چھوٹا ہدیہ ہو چاہے وہ بڑا ہدیہ ہو، کسی کو رد نہیں فرماتے تھے. اور جس طریقے سے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ غریبوں نے بھی اگر دعوت دی، جو روڈ پر فقیر بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی دعوت دی، تو امام حسن مجتبی جو نواز رسول ہے، بڑی شان و شوکت تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود بھی غریبوں کی دعوت کو رد نہیں فرمایا. اور پھر ان کے ساتھ جب شریک ہو گئے تو پھر یہ کہنے لگے کہ اب تم بھی ہماری دعوت کو قبول کرنا اور ہمارے گھر پہ تشریف لانا. کیا خوبصورت انداز ہے. تو جو نواز رسول کا کردار ہے وہی رسول اللہ کا کردار رہا ہوگا، اور وہی ان کے بابا حضرت علی مرتضیٰ کا کردار رہا ہوگا. اس لیے کسی کو بھی رد نہیں کرتے تھے کہ چھوٹا ہے، یہ حقیر سا تحفہ ہے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اور کو دے دینا. تحفہ قبول فرمایا کرتے تھے، تعریف کیا کرتے تھے، بڑے دل سے خوش ہوا کرتے تھے. لیکن ابن ابی الحدید معتزلی یہ لکھتا ہے کہ ایک تحفہ وہ ہے کہ جو علی نے قبول نہیں کیا، اور وہ تحفہ ہے اشعث ابن قیس کا دیا ہوا تحفہ. اور اس کے بارے میں پوری روایت کتابوں کے اندر موجود ہے. اس کا ایک اشارہ نہج البلاغہ کے اندر آیا ہے. ظاہراً خطبہ نمبر 224 کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ جب مولا کی حکومت ہے تو اشعث ابن قیس پر کوئی فیصلہ کرنا تھا اور اس کے اوپر کوئی الزام لگا. اگلے دن جب مولا کو اس کے بارے میں فیصلہ سنانا تھا تو وہ رات کی تاریکی میں بہترین حلوہ بنا کر مولا کی خدمت میں لے کر آیا. مولا نے جب دیکھا تو سوال کیا کہ یہ کیا کوئی رشوت ہے، یا تم نے کوئی زکوٰۃ نکالی ہے، یا یہ صدقہ ہے؟ دیکھو اگر یہ رشوت ہے تو علی رشوت نہیں لیتا، اگر یہ صدقہ ہے تو صدقہ بھی ہم پر حرام ہے، زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی ہم پر حرام ہے، کیونکہ غیر سید کی سید پر زکوٰۃ حرام ہوتی ہے. اسی طریقے سے واجب صدقے بھی حرام ہوتے ہیں. تو کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اگر ہے تو ہم قبول نہیں کریں گے. اشعث ابن قیس نے اس وقت وہ بات کہی جو آج شاید ہر مسلمان کی زبان پر آ گئی کہ نہیں امیر المومنین، یہ کوئی رشوت نہیں ہے، یہ تو میں آپ کی خدمت میں ہدیہ لے کر آیا ہوں، یہ تو میں تحفہ لے کر آیا ہوں. مولا نے جب اس کی یہ بات سنی فرمانے لگے کہ یہ ایسا حلوہ محسوس ہوتا ہے کہ جو سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلا ہے، اس لیے اسے میرے پاس سے لے جا، کیونکہ اس میں سے رشوت کی بو آتی ہے. اور علی یہ پسند نہیں کرتا کہ ہدیے کے نام کے اوپر بھی کسی سے رشوت وصول کرے، اس لیے اس رشوت کو لوٹا دیا. تو مولا متقیان نے درس دیا ہے. آج کے دور کے اندر جو راہیں بعض مسلمانوں نے یہ کہہ کر نکال لی ہے کہ نہیں یہ تو ہدیہ لے کر آئے ہیں، تو تحفہ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے،
تو یہ تحفہ پہلے کیوں نہیں لے کر آئے؟ جب انہیں ضرورت پڑی ہے تو کیوں لے کر آئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ تحفہ نہیں، یہ رشوت ہے، اور اس رشوت سے مولا متقیان نے پرہیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ پہلی چیز اس کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہوگا المقاسب المحرمہ، حرام کمائی کا۔ اچھا، جو دوسری بات ہے ہم اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ تیسری چیز بیان فرمائی والربا، اور تیسری چیز اس کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہوگا وہ سود ہے۔ اللہ اکبر، حرام کمائی کا ذکر الگ فرمایا، سود کا ذکر الگ فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا سود کا تو ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہو جائے گا اور لوگ آسانی سے وہاں پر کام کریں گے، سود کی نوکریاں ہو رہی ہوں گی، سودی کاروبار ہو رہا ہوگا۔ لہٰذا نبی اکرم نے پہلے ہی اس خوف کا اظہار فرما دیا تھا کہ میری امت پر مجھے جس چیز کا خوف ہے وہ یا حرام کمائی ہے یا سود ہے۔ اور جو ہمارا اصل موضوع ہے، فرمایا والشہوۃ الخفیہ، یہ نہیں فرمایا کہ مجھے حرام جو بدکاریاں ہے اس کا خوف ہوگا، کہا نہیں، بلکہ جو چھپ کر حرام کام ہو رہے ہوں گے اور شہوت پرستی جو چھپ کر ہو رہی ہوگی اس کا مجھے خوف ہوگا۔ اور یہ چھپ کر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں تو انٹرنیٹ موجود نہیں تھا، موبائل موجود نہیں تھا، لیکن آج گھر گھر کے اندر موبائل موجود ہے۔ گویا نبی اکرم کی نگاہ 1400 سال بھی حالات کو دیکھ رہی تھی کہ ایسا وقت آئے گا جب لوگ کمروں میں بیٹھ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، خلوت میں بیٹھ کر جو حرام کام دیکھنا چاہے، کرنا چاہے وہ کر سکیں گے۔ فرمایا مجھے اس چیز کا خوف ہے۔ یہ خدا کو حاضر ناظر جانے۔ مولا متقیان شاہ فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ فرمایا کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ تنہائی میں جو ذات دیکھنے والی ہے وہی کل کے دن فیصلہ کرنے والی ہوگی۔ کئی سارے واقعات قرآن کریم میں موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان، کیا خوبصورت طریقہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا، کوئی موجود نہیں تھا اور شاید کسی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی، لیکن جانتے کہ خدا ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا ذکر بھی موجود ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب وہ راستہ دکھا رہی تھی، بتا رہی تھی کہ کس جگہ پر یہ پانی پہنچانا ہے، تو حضرت موسیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی نگاہ ان خواتین پر پڑے، فرمایا کہ آپ پیچھے چلیں، ہمیں آگے چلنے دیجیے۔ اور یہی طریقہ بہت سارے مومنین نے اپنایا ہے اپنے معاشروں کے اندر، کہ جب بسز کے اندر سوار ہوتے ہیں یا کسی بھی ایسی جگہ پر سوار ہوتے ہیں جہاں پر ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر مرد حضرات آگے بیٹھتے ہیں، خواتین پیچھے بیٹھتی ہیں، تاکہ مردوں کی جو شہوانی نگاہ ہے وہ خواتین پر نہ پڑے، کیونکہ مردوں کی شہوت الگ ہے، خواتین کی شہوت الگ ہے۔ لہٰذا قرآن کریم نے ہمیں دستور دیا ہے کہ مرد آگے ہو، آگے چل رہا ہو، خواتین پیچھے ہو۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں شاید ہو سکتا ہے کہ جنت سے بہت زیادہ دور نہ کریں، لیکن اہل بیت سے دور کرنے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اہل بیت کو ہم کس طریقے سے اپنا چہرہ دکھائیں گے اگر خدا نخواستہ کسی کے سینے کے اوپر، کسی کے ماتھے کے اوپر، کسی کی نگاہوں کے اوپر ایسا سیاہ دبا موجود ہو؟ اسی لیے حضرت امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ان کی زیارت کرنے کے لیے جب ایک زائر جاتا ہے، پرانا زمانہ ہے، زائرن شاہ کا زمانہ تھا، جب پارٹیشن نہیں ہوا کرتا تھا خواتین اور حضرات کے درمیان، ایک ساتھ ہی زیارت کی جاتی تھی۔ یہ جوان جب زیارت کرنے کے لیے آیا تو زیارت کرتا رہا چاروں طرف سے، لیکن خواب میں کسی عالم نے، کسی عارف نے دیکھا کہ اس شخص نے جو زیارت کی ہے وہ زیارت نہیں کی ہے، یہ زری کے پاس آ کر مولا رضا کو نیزے مار رہا تھا۔ چاروں طرف سے اس نے مولا رضا کو نیزے مارے۔ حیران ہو گیا عالم، سوال کیا اس شخص سے بیدار ہونے کے بعد کہ تو نے کیسی زیارت کی ہے، کیا کیا تو نے کہ امام رضا علیہ السلام تکلیف میں تھے اور تو نے چاروں طرف سے انہیں نیزے مارے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے تو زیارت کی تھی، صرف ایک میں نے کام کیا تھا کہ جب میں زیارت کر رہا تھا تو جہاں خاتون کا ہاتھ زری پر آتا تھا میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زیارت کر رہا تھا۔ یہ ہاتھ پر ایک نامحرم کا ہاتھ آنا مولا رضا کو نیزے کی طرح چبھتا ہے۔ لہٰذا اہل بیت علیہ السلام ان چیزوں کی وجہ سے زیادہ تکلیف میں رہے ہیں۔
وہ ظاہری تکلیف اپنے مقام پر ہوتی ہے، لیکن یہ جو باطنی تکلیف اور بالخصوص چاہنے والوں کی طرف سے اگر تکلیف پہنچے تو بہت درد ہوتا ہے. آپ بھی زیادہ بہتر جانتے ہیں. جو اجنبی ہوتے ہیں وہ درد دے تکلیف دے تو ان کے بارے میں تو پتہ ہی ہے کہ وہ تکلیف پہنچائیں گے، لیکن جن کے بارے میں بھروسہ تھا یہ ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، ان سے اگر کوئی تکلیف آ جائے تو امید نہیں ہوتی، اس کا درد بہت زیادہ شدید ہوتا ہے. آیت اللہ بہجت سے بھی جب یہ سوال کیا گیا کہ آقا شہزادی کونین پر جو مصائب آئے ہیں بڑے شدید مصائب آئے تھے، تو آیت اللہ بہجت نے بڑا خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ وہ مصائب تو ٹھیک ہے بہت شدید مصائب تھے جو بی بی پر آئے، لیکن آج بھی اگر کوئی ان کی ماننے والی بے حجاب ہوتی ہے تو وہ تماچے سے کم نہیں ہوتا جو بی بی پر لگتا ہے. اللہ اکبر. بی بی نے جو ساری زندگی درس دیا ہے وہ زندگی رائے گاہ ہو جاتی ہے. بی بی کی ساری زحمتیں، بی بی کی نے جو ہدایت دی ہے وہ ساری ہدایت ضائع ہو جاتی ہے. مولا حسین کو کیا خاص لقب دیا گیا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. مولا حسین ہدایت کے چراغ ہیں، تو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. اگر مولا حسین کی ساری قربانیوں کے بعد انسان ہدایت ہی ہٹا لے اور باقی سارے کربلا کو یاد رکھے تو گویا مولا حسین کی عزاداری کا حق ادا نہیں کیا. یہ ہدایت کا پہلو ہماری ہر گفتگو کے اندر ہونا چاہیے. تو امام رضا ہوں یا چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. اپنے ایک صحابی بہت محبت کیا کرتے تھے اپنے صحاب سے، چاہنے والے تھے، محبت کیا کرتے تھے. سید حمیری بڑے اشعار کہیں انہوں نے، اور ایسے اشعار کہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بعض نظموں کا مقابلہ کوئی بھی آج کا شاعر نہیں کر سکتا. ایسی بہترین نظمیں، ایسی بہترین مدح سرائی انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے کی ہے. لیکن سید حمیری کی ایک خرابی اور بہت بڑی خرابی، شاید پاکستان کے معاشرے میں اتنی نہ ہو لیکن ہندوستان کے معاشرے میں یا دیگر جو غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ان معاشروں کے اندر زیادہ یہ بیماری ہوتی ہے کہ شراب نوشی کی عادت تھی، شراب پیا کرتا تھا. ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ابھی شراب کا جام لے کر نکلا ہی تھا کہ سامنے سے فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. جیسے اپنے مولا کو دیکھا پریشان ہو گیا، اب میں اس بوتل کو کہاں چھپاؤں، اب میں چھپاؤں کہاں، چھپاؤں کہاں، بھاگو. دیکھا تو امام میری طرف آ رہے ہیں اور گلیوں کا تلاش کرنے لگا تو کوئی گلی نظر نہیں آئی جو کھلی ہو، کہیں جانے کا راستہ نہیں، کہیں فرار کرنے کا راستہ نہیں. یہاں تک کہ مولا قریب آتے جا رہے تھے، قریب آتے جا رہے تھے، اور یہ کہاں اپنے آپ کو چھپائے اور کہاں اس جام کو چھپائے. یہاں تک کہ مولا جب بالکل قریب آ گئے تو سلام کے بعد یہ سوال کیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. ابھی کیا جواب دے؟ عزیزو، قیامت کے میدان میں اگر سیدہ کائنات نے، اگر حضرت علی مرتضیٰ نے یہ ہم سے سوال کر لیا تمہارے گھر میں کیا تھا، تمہارے کانوں میں کون سی چیز آیا کرتی تھی، تم کس چیز کو دیکھا کرتے تھے، اس کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ لطف و کرم ہے ائمہ اطہار السلام کا، ہمیں اسی دنیا میں ہدایت دی ہے، بتایا ہے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. لہذا جب اس نے پریشانی میں آ کر زبان سے کہہ دیا کہ مولا اس کے اندر دودھ ہے، اس کے اندر شراب نہیں شیر ہے. سنیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ پھر میرے ہاتھوں میں ڈالو اسے. اور اب جیسے ہی اس جام کو خالی کر کر امام کے ہاتھوں میں ڈالا تو کیا دیکھا؟ جو شراب تھی وہ شیر میں تبدیل ہو گئی ہے اور دودھ بن کر امام کے ہاتھوں میں گر رہی ہے. اللہ. امام صادق علیہ السلام نے سوال کیا، یہ بتا تیرے وقت کا امام کون ہے؟ برملا سید حمیری نے کہا میرے وقت کا امام وہ ہے کہ جو شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد سید حمیری نے توبہ کر لی اور سارے شراب کی جان توڑ دی. مولا کے سامنے شرمندگی ہوگی. ائمہ اطہار السلام نے امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بارہا فرمایا ہے کہ کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے باعث عزت بننا. اگر کوئی تمہیں دیکھے تو کہے کہ ہاں دیکھو یہ ہے شیعہ علی، یہ ہے جعفری، یہ ہے حسینی، ایسے ہوتے ہیں حسین کے ماننے والے، ایسے ہوتے ہیں چھٹے سرکار کے ماننے والے. تمہیں دیکھ کر لوگ ہماری تعریف کریں. ایسا نہ ہو کہ تمہاری حالت ایسی ہو کہ لوگ تمہیں دیکھیں اور نعوذ باللہ ہم پر تف کریں. تو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ننگوار نہ بننا. اور اسی کے ساتھ ایک اور داستان بھی ہمیں ایک اور صحابی کی جن کا نام شقران تھا، شقرانی، ان کی بھی ملتی ہے. اور پھر امام نے ظاہراً اسے خط میں لکھا ہی ہے، خط میں لکھا ہی ہے، اس سے ملاقات ہوئی اور یہ جملے شاہ فرمایا کہ دیکھو جو نیک کام ہوتے ہیں وہ ہر ایک سے سرزد ہوں تو نیک لگتے ہیں، لیکن اگر تم سے سرزد ہو تو صرف نیک نہیں لگتے بلکہ بہترین لگتے ہیں. اور برے کام ہر ایک سے سرزد ہو تو برے لگتے ہیں، لیکن اگر تم سے سرزد ہو تو برے نہیں لگتے، بدترین لگتے ہیں. ہماری نسبت اب ائمہ علیہ السلام کی طرف ہے. یعنی شاید عام مسلمان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو صحیح، اسے ایک گناہ کے بدلے ویسے ہی ایک عذاب دیا جائے گا، لیکن جس کی نسبت مولا حسین سے ہو، جس کی نسبت مولا علی سے ہو، اگر وہ پھر گناہ کرے تو پھر اس کا عذاب زیادہ سخت ہوگا. کہ تمہارے سامنے تو علی کا کردار تھا، مولا کا کردار تمہارے سامنے تھا، مولا کی زندگی تمہارے سامنے تھی، مولا کی سادگی تمہارے سامنے تھی، مولا کی اطاعت اور بندگی تمہارے سامنے تھی، اس کے باوجود بھی مولا کی پیروی نہیں کی، تو ہمارے لیے معاملہ ذرا سخت ہو جائے گا. اس لیے نوجوان انٹرنیٹ پر جو الحمدللہ نیک کام کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اسی شدت اور محبت کے ساتھ دین کا پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ دین کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لانے کی پروردگار انہیں توفیق عطا فرمائے. اور جو افراد خدا نہ خاصہ کسی جگہ پر روحانی طور پر مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہیں کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو پروردگار سب سے پہلے توبہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اور اس برائی سے ہم سب کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک حدیث جو ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی ہے اور چونکہ ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے لہٰذا آپ کی خدمت میں وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ روایت ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ایک کتاب من لا یحضر الفقی کے اندر موجود ہے. نبی اکرم، یا بعض جگہوں پر نبی اکرم کا ذکر ہے، لیکن اس روایت کے اندر پانچ سرکار کا ذکر ہے کہ پانچ سرکار نے یہ جملہ جابر ابن عبداللہ انصاری سے بیان فرمایا، کیونکہ جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ہیں کہ جو نبی اکرم کے دور میں بھی موجود تھے اور پانچویں امام کے دور میں بھی موجود تھے. پانچویں امام نے جابر بن عبداللہ انصاری سے ارشاد فرمایا، یا جابر من دخل علیہ شہر رمضان فصام نہارہ وقام وردا من لیلہ وحفظ فرجہ ولسانہ وغص بصرہ وکف آذاہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. فرمایا اے جابر، جو ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان کے دنوں میں روزے رکھے اور راتوں کے کسی حصے میں کھڑے رہ کر قیام کرے اور نماز پڑھے اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھے اور اسی طریقے سے اپنے زبان کو برائیوں سے بچا کر رکھے اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے ہاتھوں کو بچائے اور محرمات سے بچے، تو خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو یہ گناہوں سے ایسے پاک و پاکیزہ ہو کر ماہ رمضان سے باہر نکلے گا کہ جیسے ابھی شکم مادر سے اس کی ولادت ہوئی ہو. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ انسان ایسے گناہوں سے پاک ہو جائے گا، ایسا معصوم اور اس بچے کی طرح ہو جائے گا کہ جو بالکل گناہوں سے دھلا ہوا ہو، پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی گناہ کا دبا اس کے اوپر نہیں ہوتا. کتنی آسان بات ہے کہ آج جو روزہ رکھے
راتوں میں نماز پڑھے، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے، اپنے ہاتھوں سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل آئے گا کہ جیسے شکم مادر سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ جیسے ہی یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے سنی تو بے اختیار کہنے لگے جعلت فداک، مولا میں آپ پر قربان جاؤں، ما احسن هذا من حدیث، یہ کتنی خوبصورت حدیث تھی جو آپ نے بیان فرمائی۔ میں خوش ہو گیا، جابر یہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا کہ میں پاک و پاکیزہ ہو جاؤں گا اتنی آسانی کے ساتھ۔ جیسے ہی جابر نے جملہ کہا، امام نے فرمایا قال ما اشد هذا من شرط، اے جابر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بہت آسان باتیں ہیں جو ہم نے بیان کر دی ہیں، لیکن تم محسوس کرو یہ شرائط کتنی سخت ہیں کہ اگر ان شرائط پر عمل کرو گے تو پھر ایسے پاک و پاکیزہ ہو کر ماہ رمضان سے باہر آؤ گے۔ شرائط معمولی شرائط نہیں ہے، انسان ہر وقت روزہ صرف شکم کا روزہ نہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، انسان کے کانوں کا روزہ ہو، ہاتھ اعضاء و جوارح کا روزہ ہو، کسی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور انسان حقوق اللہ کی بھی حفاظت کرنے والا ہو اور حقوق الناس کی بھی حفاظت کرنے والا ہو۔ تو ماہ مبارک رمضان میں آسان ہے ایک طرح سے، لیکن وہ افراد کے جو اس پریکٹس کو مسلسل اپنے روٹین کے اندر شامل کر چکے ہیں اور عادت بنا چکے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف خدا کی بندگی کے راستے کو اختیار کرنا ہے، پھر ہماری زندگی بھی سکون سے ہے اور ہمیں موت بھی سکون سے آنے والی ہے، ہماری آگے کی زندگی بھی بہت پرسکون ہوگی۔ تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اس ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے گزار سکیں گے۔ انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس انداز سے ہم ماہ مبارک رمضان گزار سکیں۔ اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر ایک دوسرا بڑا مسئلہ ہے، اس حوالے سے ہم چند باتیں بیان کریں، ہمارے پاس وقت موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب کوئی بات آتی ہے تو عام طور پر وہ مرچ مسالہ لگا کر آتی ہے، آسانی سے کسی بھی نامور شخص کو، کسی معتبر شخص کو، اور معتبر نہ بھی ہو تو بہرحال وہ مسلمان ہے یا بہرحال وہ انسان ہے، بعض جگہوں پر وہ شیعہ بھی ہے، اسے بہت آسانی سے بڑے برے برے القابات سے نواز دیا جاتا ہے اور پھر وہ چیزیں شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جتنا مرچ مسالہ لگا ہوتا ہے وہ چیز اتنی وائرل ہوتی ہے۔ مروان بنا دیا، کبھی کسی کو شمر بنا دیا، کسی کو یزید بنا دیا، کسی کو شیطان بنا دیا، یہ کوئی آج کے دور میں مسئلہ ہی نہیں ہے، جو کہنا ہے کسی کو کہہ دو۔ تو جس طریقے سے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر انسان اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، اسی طریقے سے اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنی سوچ کی حفاظت کرے۔ ہم کس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے کسی کو کہنا؟ اس طریقے سے عام کر دی جائے کوئی بات، اور چاہے بہت سارے مقامات پر غلط بات بیان کی گئی ہوتی ہے، لیکن غلط بات کو غلط انداز سے ہمیں اس کا جواب نہیں دینا ہے، غلط بات کا جواب بھی بہترین انداز میں دینا ہے۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ کبھی اچھائی کا مقابلہ برائی کر ہی نہیں سکتی، برائی کو برائی کے ذریعے اگر پلٹایا گیا تو یہ اس کا حل نہیں ہے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، جب تم جواب دو تو نہ صرف یہ کہ اچھے انداز سے جواب دو، بلکہ یہ بیان فرمایا احسن، بہترین انداز سے اس کا جواب دو، یعنی جو بیسٹ راستہ ہو سکتا ہے انسان اس کو اختیار کرے، شائستہ ترین راستہ، بات تہذیب ترین راستہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ تہذیب محمد و آل محمد سے واقف افراد ہیں۔ چاہے ایسے نامور لوگوں کا تعلق جن سے غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، ان کا تعلق اہل سنت برادری سے ہو، ان کا تعلق غیر مسلموں سے ہو، جب انسان بات کرے، گفتگو کرے تو پتہ چلے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب کا شاگرد بول رہا ہے۔ چھٹے سرکار کے ایک صحابی تھے، بہت مشہور صحابی، حضرت مفضل ابن عمر، اور ان کا بڑا نام ہے، امام کے قریب ترین ساتھی میں ان کا نام شامل ہے، لیکن اس کے باوجود سیکھنے کے مرحلے کے اندر ہیں، بہت ساری چیزیں اب بھی سیکھنا باقی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر ایک ملحد شخص، یا کم از کم وہ شخص کہ جو رسول اللہ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتا ہے،
وہ آ کر علل اعلان کہہ رہا ہے مسجد نبوی میں بیٹھ کر، ایک طرف قبر رسول موجود ہے، دوسری طرف منبر رسول موجود ہے، اور کہہ رہا ہے کہ لوگ نعوذ باللہ دھوکے میں آ گئے اور محمد مصطفیٰ کے فریب میں آ گئے. انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور انہوں نے بڑی آسانی سے مان لیا. ورنہ یہ معجزہ کون دکھا سکتا ہے؟ انسان جادو کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ مسجد کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی کفریات وہ بک رہا تھا. اور جیسے جیسے اس کی گفتگو بڑھنے لگی، امام کا یہ صحابی سے جلال آ گیا، غیرت مند صحابی کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کے کہنے لگا کہ چپ ہو جا اور آواز اپنی بند کر دے. کیا کفریہ باتیں تو اپنی زبان سے جاری کر رہا ہے، اور یہاں سے اسی وقت مسجد سے باہر نکل جا. جب اس تند انداز کو اس ملحد شخص نے دیکھا جس کا نام ابن ابی الاوجا ہے، کہنے لگا کہ یہ بتا کیا تیرا شمار علماء میں ہوتا ہے؟ اگر علماء میں ہوتا ہے تو مجھ سے دلیل سے بات کر. اگر تیرا شمار جاہلوں میں اور عوام میں ہوتا ہے تو تجھ سے میں بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا. اور اگر تیرا شمار امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں ہوتا ہے تو یہ ان کا انداز نہیں ہے جو تیرا انداز ہے. کیا عجیب تانا دیا. مفضل ابن عمر کہنے لگا کہ تو نے میرے امام کا نام اس انداز سے لیا؟ کیا میرے امام ہوتے تو کچھ اور کرتے؟ کہ ہم نے تیرے امام کے سامنے اس سے زیادہ سخت باتیں کہی ہیں، لیکن ان کا ظرف ایسا تھا کہ بڑے تحمل کے سے ساری باتیں سنتے رہے، اور ہماری ایسی کفریہ باتوں کو اس انداز سے سن رہے ہوتے تھے کہ ہم یہ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید وہ ہماری بات مان چکے ہیں. لیکن جب ہماری ساری دلیلیں ختم ہو جاتی تو اس کے بعد وہ اپنی دلیلوں کا آغاز کرتے اور چھوٹے چھوٹے جملوں سے ایسے دریا بہا دیتے علم کے کہ ہماری ساری دلیلیں اس دریا کے اندر بہہ جاتی، اور ہمیں پھر یقین ہو جاتا کہ ہمارا کوئی بھی عقیدہ ان کی دلیل کے سامنے محکم نہیں ہے. اور ہماری بارہا گفتگو ہوئی ہے تمہارے امام جعفر صادق سے، لیکن انہوں نے کبھی بھی ہم سے سختی سے بات نہیں کی، کبھی بھی تندی سے کلام نہیں کیا، ہمیشہ پیار اور محبت سے جواب دیا. اور جب یہ آیا امام کی خدمت میں اور اس پورے واقعے کو بیان کیا تو امام نے یہی فرمایا، یہاں ہمارے گفتگو کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نرمی سے گفتگو کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے سامنے بھیجا گیا تو کیا کہا؟ قرآن کریم کی آیت ہے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. اے ہارون اور اے موسیٰ، جب تم فرعون کے سامنے جانا تو غصے میں بات نہ کرنا، قَوْلًا لَيِّنًا، بڑی نرمی سے بات کرنا. فرعون سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے جو نہ صرف یہ کہ بتوں کی پرستش کرتا ہے بلکہ خود ہی اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے؟ انا ربکم الاعلی کہتا ہے قرآن کریم کی آیت کے مطابق. وہ جو خود خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اس سے بڑا کافر اور کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ ان سے بھی نرمی سے بات کرو، کیونکہ راستہ یہی ہے ہدایت کی طرف لانے کا. انسان جتنی سختی دکھائے گا، جتنی تندی دکھائے گا، جتنا انسان برا بلا کہے گا اور لان تان کرے گا، سامنے سے ویسے ہی جواب آئے گا. قرآن کریم کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. خبردار، جو کافروں کے مشرکوں کے جھوٹے معبود ہیں ان کو بھی برا بلا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا بلا نہ کہیں بغیر علم، کیونکہ ان کے پاس تو علم نہیں ہے، وہ تو جذبات میں آ کر، تعصب میں آ کر تمہارے خدا کو برا بلا کہہ دیں گے. اس لیے انسان کی پالیسی وہ ہونی چاہیے کہ جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پالیسی رہی. اور یہ بات بھی جو قرآن کریم بیان کی کہ اے موسیٰ اور اے ہارون تم جانا تو بات بہت نرمی سے کرنا. یہ بات قرآن نے بعد میں کہی ہے، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ دعا مانگی تھی. کون سی دعا؟ مشہور دعا میرے ساتھ دیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. قرآن کریم میں کہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگی. یعنی اگر کوئی تبلیغ کے مرحلے میں داخل ہونا چاہتا ہے، کہیں پر امر بالمعروف کرنا چاہتا ہے، نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا چاہتا ہے، نیک کام کے راستے پر آیا ہے اور نیک پوسٹ سینڈ کر رہا ہے،
تو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ پوسٹ ویسی ہے کہ جو تہذیب محمد والے محمد کے مطابق ہے یا نہیں۔ سب سے پہلی چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، پروردگارا میرے سینے کو کشادہ کر دے، یعنی میری ظرفیت کو بڑھا دے، میرے صبر کے پیمانے کو بڑا کر دے، میں ہر ایک کی بات برداشت کر سکوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور پھر میرے کام کو آسان بنا دے۔ پروردگارا میں نہیں جانتا کہ یہ کام کس طریقے سے بہتر ہو سکتا ہے، تو میری مدد فرما۔ اور پھر آگے فرمایا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، پروردگار میری زبان میں جو بندھن ہے اور جو رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو کھول دے اور ہٹا دے۔ تو کبھی کبھار انسان کے راستے کے اندر رکاوٹیں آتی ہیں، انسان پہچان نہیں پاتا کہ میں کیا کروں، پروردگار سے دعا طلب کرے یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ہمارا اگر کوئی دینی پوسٹ سینڈ کر رہے ہیں یا کسی دینی بات کا ہم جواب دے رہے ہیں تو کبھی بھی اس کا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم تعصب کا شکار ہو رہے ہیں، تعصب یا جذبات کے اندر اگر ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں۔ ہمیں دین پھیلانا ہے، محمد والے محمد کا مذہب عام کرنا ہے، قرآن و حدیث کو بیان کرنا ہے۔ یہ اگر عام کرنا ہے تو پھر وہی راستہ انسان اختیار کرے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور انسان یہ دعا کرتے رہے کہ میں وہ کام کروں جس کے بعد لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ میری بات سے غلط مفہوم لے لیں اور غلط راستے کی طرف چلے جائیں۔ تو دعا طلب کرنا اور اس کے بعد صحیح روش کو انسان اختیار کرے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس روش کو اختیار کیا، سورہ نازعات کے اندر وہ آیت موجود ہے، ظاہراً یہ جملے ہیں کہ حل لک الی ان تزکی، اے فرعون کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم تجھے رشد کی طرف ہدایت کریں، تجھے تیری ترقی کے راستے کی طرف لے کر جائیں، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا؟ یہ بھی کتنا خوبصورت انداز ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اے فرعون چل اب رشد اور ہدایت کے راستے کی طرف اور ترقی کے راستے کی طرف، یہ نہیں فرمایا۔ یہ فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا، یعنی سوالیہ انداز ہے۔ دیکھیں فرق پڑتا ہے اگر انسان کبھی کسی چیز کو مانگے لیکن سوالیہ انداز میں، کسی چیز کو بتائے لیکن سوالیہ انداز میں۔ اگر انسان کے پاس فرض کیجئے کہ کھلے پیسے نہ ہو تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے لوگوں سے کہنے کا کہ بھائی کھلے پیسے دے دیجئے، تو شاید وہ کہے گا کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اسی سے اس طرح سے مانگے کہ کیا آپ کے پاس کھلے پیسے ہوں گے، تو اس کا دل زیادہ آمادہ ہوگا ہماری مدد کرنے کو۔ اور شاید اگر ہم یہ کہیں تو اور بھی زیادہ آمادہ ہو جائے گا مدد کرنے کو کہ بھائی کیا کوئی طریقہ ہے کہ میرے پاس جو پیسے ہیں وہ کھلے ہو جائیں، تو وہ اور ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ تو انسان اپنی بات کو کہے، سمجھائے، لیکن کبھی کبھار سوالیہ انداز اختیار کرنا پڑتا ہے۔ خود بچوں کی تربیت کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اس طرح سے کام کرتے؟ کبھی ماں باپ سے اس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ ہم اس انداز سے اس کام کو انجام دیتے؟ تو سوالیہ انداز میں ہم جب بات کرتے ہیں تو سامنے والا ہمارا ہمدل ہو جاتا ہے، ہمارا ہمدرد بن جاتا ہے، ہمارا ساتھی ہو جاتا ہے، ہماری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ قرآن کریم کے مطابق ہے۔ اگر ہم کسی پوسٹ کو دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر ناشائستہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس پوسٹ کو تبدیل کر کے شائستہ انداز میں دلائل کے ساتھ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے۔ یہ محمد والے محمد کا طریقہ ہے۔ چھٹے سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے سامنے ایک اور صحابی آئے جن کا نام حمزہ طیار ہے۔ طیار توئیں والا ہے، یہ تے والا طیار نہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ طیار تو ہمیشہ رہتے تھے، لیکن ان کا لقب تھا طیار۔ طیار کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں پرواز کرنے والا، اور شاید اسی روایت کی وجہ سے انہیں حمزہ طیار کہا جاتا تھا۔ وہ پرواز کیا کرتے تھے۔ کون سی جگہ پرواز کیا کرتے تھے؟ روایت میں سماعت فرمائیے گا۔ آئے امام کی خدمت میں کہنے لگے کہ بلغنی، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ ظاہراً یہ جملہ ہے کہ انک کرہت مناظرۃ الناس، مولا آپ پسند نہیں کرتے کہ ہم لوگوں سے مناظرہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام نے گویا یہ ذہنیت قائم کی تھی کہ دیکھو ہر ایک سے مناظرہ نہیں کرنا، ہر ایک سے بحث نہیں کرنا،
کیونکہ بہت ساری چیزیں انسان بحث سے لوگوں کو نہیں سکھا رہا ہوتا جتنا اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے سکھا رہا ہوتا ہے۔ نبی اکرم نے جو 40 سال زندگی گزاری ہے اور اس کے بعد کی بھی جو زندگی گزاری ہے، اس میں کتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کو دلائل سے قانع کیا ہے، اور کتنے ایسے تھے جن کو اخلاق کے ذریعے اپنا بنا لیا ہے۔ کتنے ایسے تھے کہ جو نبی اکرم کو نبی نہ ہونے کے باوجود یا نبی نہ ماننے کے باوجود بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ یہ صادق اور امین کہنے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان ہیں کیا؟ یہ کافر ہیں جو نبی اکرم کو صادق اور امین کہتے ہیں؟ اس کا مطلب نبی اکرم نے وہ کردار پیش کیا ہے کہ لوگ خود بخود نبی اکرم کی طرف مرغوب ہو گئے اور نبی اکرم کو صادق اور امین کہنے پر مجبور ہو گئے۔ تو چھٹے سرکار کی خدمت میں حمزہ تیار اور کہنے لگے کہ مولا کیا آپ نے منع فرمایا ہے کہ ہم مناظرہ نہ کریں؟ امام نے شاہ فرمایا ہاں ہم نے منع تو کیا ہے، لیکن ہم پسند کرتے ہیں کہ تم جیسے افراد مناظرہ کریں۔ کیوں مناظرہ کریں؟ اب اس کے اندر وجہ بیان فرمائیں۔ کیا اس لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ تم جیسے افراد مناظرہ کریں کیونکہ تم جب مناظرہ کرتے ہو تو ایسی پرواز اڑتے ہو کہ جانتے ہو کہ تمہیں دوبارہ زمین پر کیسے آنا ہے، تم آسمان پر جانا بھی جانتے ہو اور زمین پر اترنا بھی جانتے ہو، یعنی گویا تم اپنی حدود سے واقف ہو۔ کہیں تم مناظرے کے اندر آپے سے باہر نہیں ہو جاتے، تمہیں معلوم ہے کہ شرعی حدود کیا ہیں، تمہیں معلوم ہے عقائدی حدود کیا ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ فقہی حدود کیا ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ اخلاقی حدود کیا ہیں۔ تم اسی حدود میں رہ کر پرواز کرتے ہو اور انہی حدود میں رہ کر زمین پر آ جاتے ہو۔ لہٰذا ہم پسند کرتے ہیں کہ تم جیسے افراد لوگوں سے مناظرہ کریں، اور اسی وجہ سے ان کو تیار کہا گیا کہ یہ پرواز ایسے کیا کرتے تھے کہ جو شرعی حدود کے مطابق ہو۔ مولانا نے پسند فرمایا کہ انسان گفتگو کرے، حق بات کو بیان کرے، لیکن حق بات کو خوبصورت انداز میں بیان کرے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ خوبصورت بات کہنا اور ہوتا ہے اور خوبصورت بات کو خوبصورت انداز میں بیان کرنا اور ہوتا ہے۔ یہ ائمہ علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ بات بھی خوبصورت ہو اور خوبصورت انداز میں بیان کی جائے، دلائل کے ساتھ بیان کی جائے، تہذیب کے ساتھ بیان کی جائے، تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا تعلق مکتب محمد و آل محمد سے۔ درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو قرآن کریم میں بے شمار اور نمونے موجود ہیں کہ کس طریقے سے گفتگو کی جانی چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا خوبصورت انداز ہے جو قرآن کریم نے اختیار کیا۔ بس اسی آیت کے ترجمے پر ہم بات کو مکمل کریں گے، مسائل کے چند جملے عرض کریں گے۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف لے کر آؤ، لیکن کس انداز سے؟ بالحکمہ، حکمت کی باتوں سے۔ یہ حکمت کی باتیں کون سی باتیں ہیں؟ یہ حکمت کی باتیں وہ ہیں کہ جو کسی دین، کسی مذہب، کسی قوم، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، حکمت کی باتیں ہر ایک کو پسند آتی۔ اور مولانا متقیان کے نہج البلاغہ کے اندر جو کلمات حکمت کا حصہ ہے، جسے ہم کلمات قصار بھی کہتے ہیں، ان حکمت کی باتوں کو کم از کم ہم لوگوں کے درمیان منتشر کریں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ علی مرتضیٰ کس ذات کا نام ہے۔ پھر آگے قرآن کریم نے کہا بالموعظۃ، اور موعظہ بالموعظۃ الحسنہ یا والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین موعظے اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ اور یہ بھی نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے اور دیگر ائمہ علیہ السلام کے کلام کے اندر موجود ہے کہ لوگوں کو نصیحت کی تو بہترین انداز میں نصیحت کی، اور پھر وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب لوگوں سے بحث کرو، مجادلہ کرو تو وہ بھی بہترین انداز میں ہو۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک اچھے انداز میں ہو، کہا نہیں ہی احسن، بلکہ بیسٹ انداز میں، جو سب سے شائستہ ترین انداز ہے اس انداز سے انسان گفتگو کرے۔ انشاءاللہ پروردگار اسی انداز سے جو انداز قرآن کریم میں بیان کیا ہے، ہم سب کو گفتگو کرنے کی اور علوم محمد و آل محمد کام کرنے کی انداز سے توفیق عطا فرمائے۔ بس عزیزو، کربلا کے میدان میں ایک مثال ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جو ہمارے حوصلے کو بڑھاتی ہے کہ ہم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہوں،
ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں جو ہم نے توبہ کی ہے، استغفار کی ہے، خدا کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی ہے، پروردگار انشاءاللہ ہمیں صحیح توبہ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ شب جمعہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کی رات، شب جمعہ مولا حسین کو یاد کرنے کی رات، شہدائے کربلا کو سلام پیش کرنے کی رات۔ ایک مثال ایسی ہے کربلا کے میدان میں جس نے بتا دیا ہے کہ مولا حسین انسان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اگر حسین کے در پر آ جائے تو نہ صرف یہ کہ حسین اسے معاف فرما دیتے ہیں بلکہ مولا اسے اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ بھائی کسے کہا جاتا ہے؟ مولا حسین کے بھائی ہوں تو حضرت عباس سے علمدار ہوتے ہیں۔ بھائی ہر ایک کو لقب نہیں دیا جاتا، لیکن ہاں حضرت حور علیہ السلام نے یہ لقب پایا ہے۔ پہلے تک کتنی کوتاہیاں جناب حور سے ہوئی تھی، راستہ روکا تھا مولا حسین کا، یہاں تک کہ مولا حسین کے اوپر پانی بند کرنے والوں میں بھی جناب حور کا نام شامل ہے، اور حور اس وقت تک تو جناب حور بھی نہیں ہوئے تھے، ابن زیاد کی فوج میں عمر سعد کے لشکر میں تھے۔ یہاں تک کہ 7 محرم کی تاریخ آ گئی، پانی بند ہو گیا، خیموں کو دور لگانے کا حکم دے دیا گیا، اب بھی حور عمر سعد کے لشکر میں۔ لیکن بس جیسے ہی 10 محرم کا سورج طلوع ہوا تو حور کے مقدر کا سورج بھی طلوع ہو گیا، اور حور باقاعدہ جملہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت ہے ایک طرف جہنم ہے، اور کسی بھی عقل مند انسان کو ایسا نہیں دیکھا ہے کہ جو جہنم کو اختیار کرے اور جنت کو چھوڑ دے، لہذا حور جنت کی طرف روانہ ہوئے، اور جیسے ہی حور جنت کی طرف روانہ ہو رہے، مولا حسین کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، گویا ہمیں دعائے کمیل کی اس جملے کا عملی مصداق اب نظر آتا ہے کہ جو مولا امام علی نے فرمایا ہے کہ پروردگارا یا سریع الرضا، تو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، تو اپنے بندوں سے کیسے جلدی راضی ہوتا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال موجود ہے تو شاید خدا کی طرف سے آواز آئے گی، ہاں دنیا میں ہمارا ایک نمائندہ موجود ہے جو تمہیں بتائے گا اگر تم سچی توبہ کر لو تو ہم کتنا جلدی تم سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اس نمائندے کا نام حسین ابن علی، فرزند زہرا، فرزند رسول خدا۔ جیسے ہی دیکھا کہ حور ہماری طرف آ رہا ہے تو بعض روایتیں کہتی ہیں کہ جناب علی اکبر سے کہا، جناب عباس سے کہا کہ جاؤ حور کا استقبال کرو۔ حور دیکھتے نہیں کہ تلوار بغیر آ رہا ہے، دیکھتے نہیں تلوار اس کے ہاتھوں میں موجود نہیں، دیکھتے نہیں اس کی آنکھوں پہ پٹیاں ہیں، وہ پشیمانی کے ساتھ آ رہا ہے، اور جیسا جیسا حور قریب آتا رہا، حور کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا۔ دل کہتا ہے یہ کہا ہوگا بابا حضرت عباس آپ کو لینے کے لیے آ گئے، حضرت علی اکبر آپ کو لینے کے لیے آ گئے، حبیب ابن مظاہر آپ کو لینے کے لیے آ گئے، اور اب کیا کہا کہ نواز ہے رسول فرزند زہرا آپ کو لینے کے لیے آ گئے۔ جیسے اپنے آقا اور مولا کا نام سنا، اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا، اور صرف ایک جملہ کہا، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آپ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے آیا ہے، کیا اس گنہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا نے صرف یہ نہیں فرمایا اور ہم نے تمہیں معاف فرما دیا، بلکہ یہ بھی فرمایا نہ صرف میں نے معاف کیا، میرے بھیا نے بھی معاف کیا، میرے بابا علی مرتضیٰ نے بھی معاف کیا، میری ماں فاطمہ زہرا نے بھی معاف فرمایا، میرے نانا رسول خدا نے بھی معاف فرمایا، اور اس کے بعد کہنے لگے انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، جملے سخت سے سختر ہونے لگے، حر کا کلیجہ باہر آنے لگا۔ مولا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بس یہ جملے سننا تھے، حر سے رہا نہ گیا، کہا مجھے اب اپنے اوپر قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ جناب حر چلے، بہترین جہاد کیا، مولا حر کے لاشیں پر آئے، کیا دیکھا کہ سر زخمی ہے، خون جاری ہے، اور خون رکتا نہیں، وہ رومال نکالا جسے رومال سیدہ کہا جاتا ہے،
اور اس گنہگار کی پیشانی پر باندھا کہ جو توبہ کر چکا تھا، گویا یہ توبہ کا سامان فراہم کرنا تھا، فرشتوں میں سے سوال نہ کرنا، یہ سیدہ کا عزادار ہے، یہ سیدہ کا غلام بن کر تمہارے پاس آیا ہے۔